اور اگلا جملہ حدیث کا وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں مل کے آسمان و زمین کے درمیان کی فضا کو بھر دیتے ہیں اجر و ثواب سے۔ راوی کو شک، روایت کرنے والے کو کہ اللہ کے نبی نے تملأانی فرمایا تھا یا تملأ فرمایا تھا، مضمون میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظ میں فرق ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ دونوں بھر دیتے ہیں تملأانی، یا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ، تو تملأ واحد کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے والد صاحب نے، جب میرے والد صاحب نے مجھے صرف پڑھائی، صرف پڑھانی انہوں نے چھوڑ دی تھی، وہ خود کہتے تھے کہ میں نے خلیق کی وجہ سے دوبارہ صرف پڑھائی ہے، تو صیغہ بتانے کا ان کا بڑا زبردست طریقہ تھا جو انہوں نے اپنے استادوں سے سن رکھا تھا۔ جیسے ضربہ ہے، ضربہ صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اثبات فعل ماضی معلوم، ثلاثی مجرد صحیح، اسباب فعل یفعل، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو تملأ اسی طرح ہے، سمجھ آئی؟ صیغہ تملأ صیغہ واحد مؤنث غائب، بعض اثبات فعل ماضی فعل مضارع معلوم، اللہ اکبر، ثلاثی مجرد محموز اللام، اسباب فتح یفتح، تملأ ملأ یملأ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تملأ کیا مطلب ہوگا؟ سبحان اللہ الحمدللہ تملأان یہ دونوں بھر دیتے ہیں، تملأ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا مجموعہ بھر دیتا ہے، تو مضمون تو ایک ہی بات ہوئی، یا تملأ کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں سے ہر کلمہ بھر دیتا ہے، کس کو؟ ما بین السماوات والارض، ما بین السماء منہ سے اس لیے نکلا کہ ایک حدیث میں السماء کا لفظ بھی ہے، تو ما بین السماوات والارض، چونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو جو اکثر نسخے میرے یہاں سے سامنے سے گزرے ہیں بعض، اس میں سماوات کا لفظ ہی ہے، تو تملأ ما بین السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، آسمان زمین نہیں، آسمانوں اور زمین، آپ اوپر سے لے لیں، ساتویں آسمان سے شروع ہو جائے فضا، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو فضا ہے اس کو اللہ اکبر یہ دونوں کلمے بھر دیتے ہیں اجر و ثواب سے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہوا بھی تو ہر طرف ہے نا، نظر نہیں آتی، تو اجر و ثواب سے ہی بھر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ دونوں کلمے اتنے بھاری ہیں، اور میری دانش میں یہ ما بین السماوات والارض بھی ثواب کی کثرت سے کنایا ہے، یہ تکثیر کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی فضا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بس آسمان و زمین کے درمیان جو فضا ہے اسی کو بھرتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے اجر و ثواب میں، نہیں، یہ تکثیر کے لیے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ، سمجھ آئی؟ اگر آپ اس کو مزید اس کی تشریح کرنا چاہیں وہ یہ ہوگی کہ کم سے کم جس کے اندر اخلاص ہوگا اتنا تو بھر جائے گا، ما بینا، کم سے کم اخلاص کا معیار، کم سے کم اخلاص بھی ہو تو اس کلمے، ان دونوں کلمات کا وزن اتنا ہے کہ اجر و ثواب سے آسمان و زمین کو بھر دیتے ہیں، اور جتنا گڑ اتنا میٹھا، اخلاص بڑھتا جائے گا، ان کا اجر و ثواب آسمان و زمین کی سرحدوں سے بھی باہر نکل جائے گا، اللہ اکبر۔ تو میری دانش میں یہاں ما بین السماوات والارض کا جو لفظ ہے وہ تحدید کے لیے نہیں ہے، محدود کرنے کے لیے نہیں، تکثیر کے لیے، کثرت بیان کرنے کے لیے۔ جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، تو 1000 مہینے بھی یہاں مفسرین کے ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ تحدید کے لیے نہیں، تکثیر کے لیے، یہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، صرف 1000 نہیں۔ اسی طرح قرآن کے اندر عرضها السماوات والارض آتا، عرضها كعرض السماء والارض آتا، جنت کی چوڑائی، لمبائی چوڑائی بیان کی گئی، وہ بھی ایک اس کی بہت زیادہ لمبائی چوڑائی کو واضح کرنے کے لیے لفظ بولا گیا، اللہ اکبر۔ خیر یہ اتنی سی بات تھی تو میں نے چاہا کہ چلیں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اچھا جی، تو سبحان اللہ الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی فضا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ کے متعلق تو آپ نے سن ہی لیا، ٹھیک ہے، کہ یہ کلمہ دراصل کلمہ توحید خدائی صفات اور کمالات اور خوبیوں کے اعتراف پہ، اقرار اور اعلان پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے یہ اتنا بھاری ہے وزن میں، اللہ اکبر۔ اور سبحان اللہ یہ بھی تو اللہ کی تعریف ہے، لیکن یہ اللہ کی تعریف کا اور رخ ہے۔
الحمدللہ کے اندر جو اللہ کی خوبیاں بیان ہو رہی تھی وہ صفات کمالیہ ثابت کی جا رہی تھی اللہ کے لیے، اور سبحان اللہ کے اندر ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے مناسب نہیں اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ کیا کمال ہے! ہر وہ چیز، ہر وہ عیب، ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہونا مناسب نہیں ہے، اس کی نفی ہے۔ اللہ پاک ہے کس سے؟ شرک سے۔ اللہ پاک ہے کہ وہ کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بیٹی ہو، کسی کا باپ ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون سبحانہ وتعالی عما یصفون یا یشرکون عما یشرکون یا عما یصفون۔ بہرحال تو سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے منزہ ہے، خصوصاً شرک کے عیب سے منزہ ہے۔ اللہ اکبر! کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی قدرت میں کمی آئے۔ سبحان اللہ! کوئی بندے کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ! کوئی بندہ اللہ کی خوبیاں سمیٹ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ! کوئی بندہ اللہ کی خوبی کو اٹھا کے محبت میں نبی کو نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ! اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی وزیر مشیر ہو جس کا وہ محتاج ہو۔ اللہ احتیاج سے پاک ہے۔ سبحان اللہ! تو مختصر درس حدیث میں اتنا ہی اس پر کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! وَلَقَدْ